السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، اور زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا، یعنی کہ حلال طریقے سے، شرط اس میں رکھی گئی ہے کہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ، فکس حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جو اللہ کی میری راہ میں خرچ کرے گا میں اسے اور بڑھا کر دوں گا۔ تو زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہے۔ تجارت مطلب بزنس کا جو سامان بزنس کرتے ہیں لوگ، اس خاص مقدار جو ہے اس کو نصاب کہتے ہیں۔ تو سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ سٹارٹ ہوتی ہے، اور 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس مال کو آپ کے پاس پڑے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ 1 سال اگر آپ کے پاس سونا 1 سال پڑا رہا ہے، چاندی 1 سال، یا نقدی پیسے 1 سال پڑے رہے ہیں، آپ نے پورا سال ان کو خرچ نہیں کیا، تو 1 سال گزرنے کے بعد ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتایا ہے کہ 8 طرح کے لوگ جو ہیں مستحق ہیں زکوٰۃ کے۔ 8 ہیں ان کی تعداد۔ نمبر 1 ہیں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرضدار، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، مقروض جن پر قرض ہو، اور حصول علم میں مشغول جو جیسے مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، غریب بچے، یا پھر جو ہے مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ قرآن مجید زکوٰۃ کی فضیلت اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت دیا ہے، کچھ کو کم دیا ہے۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ تو مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے حکم کے مطابق اس کا ایک حصہ غریب، مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں میں کو دیا جائے۔ تو جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی چیز جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش ہوتا ہے، اور اسے اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ قرض کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت اور فوائد۔ ہمارے اس معاشرے میں رہتے ہوئے زکوٰۃ دینے کے کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ ہے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2 ہے جب ہم دوسروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کو، تو غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے،
اور احترام بڑھتا ہے اور اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں۔ مطلب رفاہی ادارے جو ملک میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ بھی غریبوں کو بانٹتے ہیں، ان کے ہمارا معاشرہ میں سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے دلوں میں مال کا لالچ کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہمیں حرص لگا رہتا ہے کہ ہم اور مال جمع کریں اور جمع کریں، لیکن جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا لالچ ختم کر کے آپ کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے آپ کا جو ہے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ جو زکوٰۃ کے ذریعے وہ لوگ جو اپنے آپ کو، جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو بہت جو ہے محرومیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے کو ان کو بہت غریب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارا اس معاشرے میں کوئی حق نہیں ہے، تو وہ جب ہم ان کو ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو مدد کرتے ہیں، تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو معاشرے کا فرد سمجھ لگتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت ختم ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے جو نئے مسلمان ہونے والے گھرانے ہیں وہ اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ بچہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکی ہوں، پھر دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کے سوالات کے جوابات جو ہے نوٹس مکمل کرنے ہیں اور کاپی پر رائٹ کرنا ہے اس کو، جیسے میں بتاتی ہوں اس کے مطابق، اور آپ نے اس سبق کے اندر سے سب لیسن کی ریڈنگ کو اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے، اور اس میں سے آپ نے شارٹ کوسچن آنسر تلاش کرنے ہیں، ون ورڈ آنسر تلاش کرنے ہیں، ایم سی کیوز، بلینکس۔ آپ کا 20% پیپر جو ہے وہ اس کے اندر سے آنا ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ یہ آپ کو میں نوٹس بھیج رہی ہوں، آپ نے یہ نوٹس مکمل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ یہ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت ہے۔ اس کے بعد مختصر جوابات ہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ زکوٰۃ کے فوائد، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے؟ خالی جگہ پر کریں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درست فکروں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لگائیں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، کراس۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں دولت خرچ کرنا، کراس۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، ٹک۔ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے دراصل مال میں اضافہ ہوتا ہے، ٹک۔ مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹک۔ سوال نمبر 5 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ 1 سال بعد۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل قرآن مجید کس سورت میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ محبت کا، ہمدردی کا۔
تو بیٹا یہ تھا ہمارا آپ کا آج کا ٹاپک. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس کو کیسے کیسے مکمل کرنا ہے. اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کا اس کا ٹیسٹ آئے گا. آپ نے اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے, نوٹس کمپلیٹ کرنے ہیں اور ریڈنگ اچھے سے کرنی ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.